سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مخالف آپ کے مشرکین اور یہود اور ان جیسے لوگ جو ہیں آپ کی مخالفت کریں اور تکذیب کریں، آپ ان کو بتلائیں کہ تمہارا رب جو ہے بڑی رحمت واسعہ کا مالک ہے، یعنی ترغیب دیں کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کر لیں. اور اگر انہوں نے نہ کی ولا يرد باسه عن القوم المجرمين ترہیب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر نہیں ٹلتا اللہ کا عذاب قوم مجرمین سے. باسمانہ پکڑ، یعنی اللہ کی پکڑ جو ہے پھر اس سے مجرمین قوم سے نہیں ٹلا کرتی. اس میں ترہیب ہے کہ تم میرے رسول خاتم النبیین کی مخالفت نہ کرو. اگر مخالفت کرو گے تو پھر تم پر بھی اللہ کی عذاب اور پکڑ آئے گا. وَكَثِيرًا مَا يَقْرُنَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِي الْقُرْآنِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے مقام پہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ترغیب اور ترہیب دونوں جو ہیں اکٹھی ہوتی ہیں. دونوں کا ذکر ہے، رغبت بھی دلائی جاتی ہے اور پھر ڈر بھی دلائی، کیونکہ ایمان اسی کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اسی کا نام ایمان ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں دونوں کا ذکر ہوتا ہے، ترغیب بھی اور ترہیب بھی. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ جن کو ترغیب سے فائدہ ہوتا ہے اور بعض طبیعتیں ایسی ہیں جن کو ترہیب سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی بعض لوگوں کو جب جنت کی، اللہ کے نعمتوں کی ترغیب دلائی جائے تو متوجہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے تو وہ راستے پہ آتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک دونوں کا ذکر کرتے ہیں، ترغیب کا بھی ترہیب کا بھی. جیسے فرمایا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، تیرا رب جو ہے جلد پکڑنے والا لیکن بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. تو ترغیب ترہیب دونوں ہیں. اور جیسے فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرنے والے ہیں جن لوگوں نے اپنی جان پہ زیادتی کی. وان ربک لشدید العقاب، اور تیرا رب جو ہے وہ بڑا سخت عذاب دینے والا بھی ہے. وکما قال تبارک و تعالیٰ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر کر دیں کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی پھر بڑا عذاب دردناک ہے. وقال تبارک و تعالی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ گناہوں کے معاف کرنے والے، توبہ کے قبول کرنے والے، لیکن سخت پکڑ والے بھی. اور جیسے اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود. جیسے فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی لوٹانے والا، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربانی فرمانے والا بھی. تو ہر جگہ قرآن پاک میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، تخویفات بھی ہیں، تبشیرات بھی ہیں. فرمایا والآیت فی ھذا کثیرۃ جدا، اور اس مضمون کی بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں. اب اللہ نے فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن
تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. اب اللہ پاک نے مشرکین کی ایک اور احوال ذکر فرمایا کہ ایک تو مشرکین جو ہیں اپنی طرف سے خود عقیدے بناتے تھے، خود گھڑتے تھے کہ یہ حلال، یہ حرام، یہ مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، اور یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حامی ہے، ساری باتیں خود گھڑتے. اور اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. اب یہ بدبخت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جو مشرک ہیں، اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرک کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم یہ تحریم کرتے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں اور اللہ بھی خاموش ہے، اس کا مطلب ارادی ہے. یعنی یہ ایک اور مشرکین کا دلیل. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اللہ اکبر. اسی میں غور کیا کریں کہ آج بھی جو بندے شرک میں، بدعات میں، احوا میں، احداث میں الجھے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی خیال کہ بھئی اگر قبر کا سجدہ گناہ ہے اور اگر یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، 11ویں ہے، عرس ہیں، یہ بدعات ہیں، منکرات ہیں، تو پھر اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑتا آخر؟ تو یہ ایک اور جہالت ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کو پکڑنا یا نہ پکڑنا، سب سے پہلی بات تو یہ رکھیں کہ اللہ کریم ہے اور اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ساری کائنات مخلوق سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن خالق سے نہیں پوچھا کہ جی آپ نے اس کافر کو کیوں نہیں پکڑا. سب سے پہلا تو عقیدہ یہ رکھیں مسلمان کا، اگر ہمارا خدا پر عقیدہ ہے تو اللہ پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی حکمت ہے، مرضی ہے، وہ چاہے پکڑے چاہے نہ پکڑے، بس کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے. ایک دوسری بات یہ سمجھیں، یاد رکھیں کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر کسی کافر کو خدا نہ پکڑے تو لہذا کفر حلال. اگر کوئی چور چوری کرتا رہے 20 سال اور نہ پکڑا جائے تو لہذا وہ کہے کہ جی چونکہ میں پکڑا نہیں گیا لہذا چوری جائز ہے. اگر میری چوری کرنا گندا کام ہوتا تو میں پکڑا جاتا. کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی عورت کے ساتھ چھپ کے زنا کرتا رہے اور نہ پکڑا جائے، وہ کہے دیکھو جی اگر زنا بری بات ہوتی تو آخر خدا مجھے پکڑ لیتے. یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ جہالت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظم ہے، نظام ہے اور سنت اللہ ہے. وہ چاہے تو کبھی کبھی چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیں، اور اگر چاہیں تو بڑے بڑے جرم بھی معاف کر دیں اور مہلت دے دیں. اس کی مرضی پر ہے. یہ جہالت ہے. یہ اور غباوت ہے کہ آدمی یہ کہے کہ جی ہم شرک جو کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا بھی شرک کرتے رہے. اگر یہ شرک ہے، اچھا ہر چیز تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ چاہتا تو بھائی ہم نہ کرتے. یاد رکھو اللہ کسی بندے سے کفر نہیں چاہتا. فلا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں. اگر اللہ بندوں کے کفر پہ راضی ہوتا تو 1,24,000 نبی کیوں بھیجتے؟
اللہ اپنے کتابیں کیوں اتارتے؟ اللہ تبارک و تعالی ائمہ ہدایت کو کیوں بھیجتے؟ اللہ تبارک و تعالی کسی کے کفر پہ، کسی کے شرک پہ، کسی کی معصیت پہ راضی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو تمہارے کفر پہ، تمہارے شرک پہ، تمہارے گناہوں پہ ناراض ہوتے ہیں۔ باقی رہ گیا کسی کو پکڑنا یا نہ پکڑنا، یہ اس کی مرضی ہے، جلدی پکڑ لے، دیر سے پکڑ لے، نہ پکڑے۔ اب دیکھیں کتنے کافر ہیں جنہوں نے میرے مدنی سرکار کی مخالفت کی، مر گئے، نہیں پکڑا اللہ نے، قیامت میں پکڑیں گے۔ اور کتنی کافر ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا اور اللہ نے پکڑ لیا۔ کتنی مسلمانوں میں مجرم ہیں، اللہ معاف کرے، جو کو لڑکوں سے بدفعلی کر رہے ہیں لیکن ان پہ عذاب نہیں آیا۔ قوم لوط پہ عذاب آ گیا، تو یہ تو اس کا منشا ہے، یہ کوئی حلال حرام ہونے کی دلیل تو نہیں کہ بھی اگر اتنا عرصہ خدا نے ہمیں نہیں پکڑا تو لہذا یہ کام جائز ہے، یہ تو بےہودگی والی بات۔ اس لیے اللہ فرماتا کہ اگر وہ یہ چاہتے، کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ وہ بھی اسی طرح باتیں کرتے تھے، لیکن جب پکڑ لیا ہم نے، عذاب آ گیا تو بس ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں، دلیل تو یہ ہے کہ کوئی علم ہو، کوئی نقل ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی حقیقت ہو، کوئی دلیل وہ ہوتی ہے، کوئی دلیل ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ظالموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے کہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی علم ہے، لے آؤ دلیل، نکالو اس دلیل، یہ جو تم کر رہے ہو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، نہیں مگر تم اٹکل، گمان، اپنے خیالات کے پیچھے چلنے والے ہو اور خود باتوں کو گھڑنے والے ہو، علم کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، میرا محبوب آپ ان کو کہتے ہیں کہ حکمت تامہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہیں، لیکن اگر سب ہدایت پہ ہوتے تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ اگر رات نہ ہو تو پھر دن کی کیا قیمت ہے، اگر دن نہ ہو تو پھر رات کی کیا قیمت ہے، اگر ساری دنیا میں صدق ہو، جھوٹ بولنے والا بھی نہ ہو، پھر صدیق کا کیا مقابلہ ہے؟ مقابلہ تو تب بنے گا کہ ایک طرف ابھی جہل ہو، عتبہ ہو، ربیہ ہو، ولید بن المغیرہ ہو، اور دوسری دفعہ صدیق و عمر، عثمان و علی ہوں، پھر مقابلہ بنتا ہے۔ اللہ پاک چاہتے تو سب کو ہدایت دیتے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو چیلنج کریں، ان سے کہیں لے آؤ گواہ، تم جو کہتے ہو یہ حرام ہے، اللہ نے، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگر یہ کہتے ہو تو جب اللہ نے حرام کیا تمہارے کوئی گواہ تھے ادھر، ان کے سامنے بات ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو لے آؤ ان گواہوں کو۔ اور فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر یہ کوئی جھوٹے سچے گواہ پیدا بھی کریں تو میرا محبوب آپ ان کے ساتھ بالکل نہ ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہیں شرک کرنے والے۔ میرا محبوب ان سے کہیں کہ دلیل لے آؤ، کیونکہ ہر عقیدے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ جیسے کافر کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ قیامت برحق ہے، وہ کہتے میرا محبوب محمد پاک آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم سب اٹھیں گے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا، ہمارے باپ دادے کو لے آئے، وہ کدھر آئے؟ وہ کیوں نہیں اٹھتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے باپ دادا مر گئے، وہ کیوں نہیں آئے؟ یہ کوئی دلیل؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ جاہلانہ باتیں ہیں. کیوں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ سے یہ پوچھتی ہیں کہ قیامت کب ہوگی، آپ ان کو بتائیں. قیامت کا علم اللہ سے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کدھر ہے، آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت تو برحق ہے لیکن تعین کا علم اللہ کو ہے. اب اللہ کا فرمان ہے کہ جب قیامت ہوگی تو سب اٹھیں گے، لیکن کب ہوگی یہ علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اب ہر بندہ یہ کہے کہ میرے باپ کو اٹھاؤ کل اٹھ جائے، اتنی تو اپنے وقت پہ اٹھے. جو وقت اللہ نے مقرر کیا اس کا علم کسی کو دیا ہی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھ لو، ٹھنڈے دل سے دین کو سمجھو کہ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے تو نبی پاک کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میرا مدنی پاک اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ کا جو فرمان ہوگا تو ہمیں کون پیغام پہنچائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہمیشہ اصول یاد رکھے. اب اصولی بات یہ ہے کہ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں مغرب، سمجھے مثال 3 رکعت. کوئی یہ پوچھے گا جی ہم 3 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، تو ہم کہیں گے جی یہ حدیث پاک ہے، حضور پاک نے 3 رکعت پڑھی، یہ ہے دلیل، اس کا نام ہے دلیل. یہ دلیل نہیں ہوتی کہ دیکھو جناب ہم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام جو کہتے ہیں یہ کوئی بری بات ہے. دیکھو جی حضور پہ ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں نا، حضرت کو برا کام تو نہیں ہے نا. تو یہ دلیل نہیں ہوتی. دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نماز سکھلانے والی ذات کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ. ہمیں اذان کس نے سکھلائی؟ محمد الرسول اللہ. تو کیا حضور پاک نے اذان سے پہلے یہ صلاۃ و سلام پڑھنا سکھلایا ہے تو دین ہے. بات ختم. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اور اگر اللہ کے نبی نے اذان سے پہلے یہ بات نہیں سکھلائی تو وہ دین. اب دیکھو نا کوئی دنیا میں دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، جو سمجھے آپ، آج تک کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ جو مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہو. جیسے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر. اچھا جب وہ کہے لا حول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کیا کہو؟ لا حول قوت الا. اچھا جب وہ اذان ختم کر لے تو کیا کہو؟ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ. تو یہ سب کچھ جو ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، صرف صلاۃ و سلام کا کیوں انکار کرتا ہے؟ ایک بات سمجھنے والی کہ جو بات حضور نے فرما دی ہے وہ دین، اور جو حضور نے نہیں فرمایا ہے وہ کبھی دین نہیں بن سکتا. نماز پڑھنا تھی خوبصورت ہے. آج کوئی کہے جی ماشاءاللہ حضرت میرا نماز میں بڑا دل لگتا ہے، بس میرا تو دل کرتا ہے آج ہم مغرب کی بھی 4 رکعت پڑھیں. کیوں؟ نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ اور جو دوسری چوتھی رکعت ہم پڑھیں گے آخر اس میں بھی تو اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن ہوگا، سبحان ربی العظیم ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوگا. کوئی برا کام تو نہیں ہوگا نا. لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو وہ نماز اللہ اس کے منہ پہ مار دیں گے. اگر خود بنائے گا تو وہ مسلمان ہونے سے بھی نکل جائے گا کہ تم اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہو. حضور پڑھیں 3 رکعت اور تم پڑھو 4 رکعت. تو اس لیے دین کا معنی یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے دلیل ہو، اس کے پیچھے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہو، اس پیچھے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے ائمہ کرام کی کتابیں آپ کھول کے دیکھ لیں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان سب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے مسئلہ جو ہے ہم اللہ کا قرآن دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہمیں قرآن میں نہ ملے تو دوسرا ہمارا ماخذ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ، کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی حضور پاک کا فرمان کیا ہے۔ اور اگر ہماری ساری ابحاث سے مثلا ایک عمل ہے لیکن حضور کی 2 حدیثیں مل گئی تو بھئی اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کو کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اقرب تھے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، اور وہ مرتبے کے لوگ تھے جن کو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنی ہو تو ابھی بکر و عمر کا دامن پکڑو، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو۔ تو ائمہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر ان میں بھی ہمیں کوئی ایسی بات دلیل نہ ملے تو کہتے ہیں کہ پھر ہم 10 مبشرہ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جو لوگ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے خود دنیا میں بتلا دیا کہ تم جنتی ہو، تو ان کا عمل تو غلط نہیں ہو سکتا نا، وہ تو جنتی ہے۔ اگر اور کوئی مشکل بات آ جائے تو پھر ہم اصحاب بدر کو دیکھتے ہیں کہ جن کی مغفرت کا فیصلہ اللہ فرما چکے ہیں۔ اگر ان سارے معاملات میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہم اجتہاد کرتے ہیں، پھر قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اس مسئلے پر ہم اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد کرنے میں بھی ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے حق پہ پہنچا دیا تو اس کی رحمت ہے، اگر بھول گئے تو اللہ کی مرضی، انسان ہے، ہمارے ذمہ تو کوشش اور سعی۔ یہ تو نہیں ہے نا میرا بھائی کہ بھئی ہم دین میں نئے نئے جوڑ لگاتے جائیں، پھر ہمارا دین اسلام دین نہیں رہتا، مذہب بن جاتا ہے۔ مذہب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چند رسومات کی پابندی کرنا۔ اسی لیے آج ہر آدمی کے نزدیک مذہب مذہب مذہب، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، حالانکہ نہ قرآن میں مذہب کا لفظ ہے نہ حدیث میں مذہب کا لفظ۔ ایک لفظ ہے آ گیا لوگوں کی زبان میں، مذہب کا معنی تو پھر ہوتا ہے چند ایک رسومات۔ پھر دین تو نہ رہا، اسلام تو دین ہے، اسلام دین ہے، دین، اور وہ اتنا مدلل ہے، مبرہن ہے کہ کوئی ایسا حکم نہیں اللہ کے قرآن میں جس میں اللہ نے آیات و بینات نہ بھیجی۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھا کرو، کافر بھی کہ اچھا جی اگر ہمارے یہ کام غلط، اور دیکھو جی اب مولوی صاحبان ناراض ہوتے ہیں، یہ 11ویں شریف جو ہے نا جی ہمارے پیرانے پیر کی، ہمارا دادا بھی کرتا تھا، دادی بھی کرتی تھی، نانی بھی کرتی تھی، اور جی سارے غلط تھے نا۔ تم نے دادی دادے کا کوئی نیا کلمہ ہے وہ پڑھا ہوا ہے یا نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ دادی دادے والے جواب جو ہے یہ تو مکے کے کافر دیتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا، میرا مدنی ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طریقے پہ پایا ہے، ہم بھی اسی پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو کافروں کا جواب ہے۔ مسلمان کا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ نا یہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، محمد مدنی کا فرمان یہ کہتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا۔ ائمہ دین کا جو ہم حوالہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہاں سے لائیں گے جو حضور نے فرمایا، اس بات کو ائمہ کرام نے ذرا سنوار کے، بنا کے، کھول کے، وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا، ورنہ مسئلہ بتلانے والے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی جھگڑا نہ کیا کریں، کبھی لڑائی نہ کیا کریں۔ اللہ لڑائی سے بچائے، اللہ جھگڑے سے بچائے، اللہ افتراق سے بچائے، اللہ امت محمد مصطفیٰ کو ایک بنا دے، اللہ تبارک و تعالی اتحاد کی لڑی میں سب کو پرو دے، اللہ سب کے دلوں سے جھگڑے اور فساد جو ہیں وہ ختم کر کے بٹا دے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کام ہو تو کرنے والے یا کہنے والے سے صرف ایک بات کہیں کہ حضرت آپ تراویح پڑھتے ہیں مثلا رمضان میں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟
وہ کہے گا کہ ہاں حضور نے پڑھی. جب حضور نے پڑھی ہے چاہے ایک رات پڑھیں یا 2 رات پڑھیں یا 3 رات پڑھیں لیکن پڑھی ہے تو بات ختم ہو گئی, سنت ہو گئی. اب حضور نے حج بھی تو ساری زندگی ایک کیا ہے. جب حج کر لیا تو مانا حج حضور کا طریقہ ہو گیا, اللہ کا فرض ہو گیا. اب ہم 100 حج بھی کریں, اصل تو موجود ہے قرآن میں, حکم موجود, میرے مدنی کا طریقہ موجود. آج کوئی آدمی مثلاً اپنے ملک سے احرام باندھ کے چل پڑے اور مدینے میں جا کے حضور کے روضے کے ساتھ چکر لگا کے بال کٹوا دے تو عمرہ ہو جائے گا؟ ہاں جی, نہیں ہوگا نہ. حضور کے روضے پر بھی نہیں ہوتا. کمال ہے یار, وہ تمہارے پیروں کی مزار پہ ہو جاتا ہے. وہاں جبل مراد پہ ماشاءاللہ بلوچوں نے اپنا عرفات بھی بنا لیا ہے, کعبہ شریف بھی بنا لیا ہے, ان کا حج بھی وہاں ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حج کے دن جو آتے ہیں یہاں تو احرام میں آدمی کو اپنی عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے نا. ذکریوں کے نزدیک ہر عورت ایک دوسرے پہ حلال ہے. اسلام کے نزدیک تو حالت احرام میں کوئی بندہ اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہیں ڈال سکتا, حرام ہے. ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں نہیں بھائی, بس وہ کہتے ہیں ذکر کرتے رہو, بس ذکر ہو, ذکر بس, باقی سب حلال. وہ کہتے ہیں اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا, مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا. یہ پابندیاں تو مولوی شولویوں نے لگا دی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ماں اور بیٹی میں بھی فرق نہیں, ماں بھی عورت ہے, بیٹی بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت. انا للہ و انا الیہ. تو اب مثال کے طور پر آپ اپنے ملک سے احرام باندھ کے سیدھا مدینہ منورہ چلے جائیں اور حضور کے روضہ مبارک پہ 7 چکر لگا کے یہ طواف ہو گیا, اور حضور کی مسجد مبارک سے لے کر قبا تک 7 دفعہ دوڑتے رہے, صفا مروہ ہو گئی. اور پھر یہ کہیں کہ جناب دیکھو 1400 سال ہو گئے, لوگ مکے کا عمرہ کر رہے ہیں, میں تو مدینے کا عمرہ کر کے آیا ہوں, اور تم کعبے کا طواف کرتے ہو. کعبے کا کعبہ تو نبی ہے, میں ادھر گیا تھا. کیا خیال ہے آپ کا, وہ عمرہ ہو جائے گا؟ اچھا صرف عمرہ ہو جائے گا, مسلمان بھی رہے گا؟ کیوں کہ حضور نے عمرہ کہاں کیا ہے؟ ہاں جی, اللہ کے نبی کا عمرہ کہاں ہوا؟ مکے سے. اچھا اگر آج کوئی عورت جو ہے وہ احرام باندھنے کے لیے ایک چادر باندھ کے نکل پڑے, عمرہ اس کا ہو جائے گا؟ کیوں کہ احرام کے کپڑوں کا حکم کس نے دیا ہے کہ مرد کے لیے کیا ہے 2 چادریں, اور عورت کے لیے جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے, اور کسی احرام کی اس کو مزید ضرورت. یہ رومال شمال جو باندھتے ہیں نا, یہ تم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے, اس کا احرام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہمارے لوگوں نے خود گھڑا ہوا ہے. سفید کپڑے, سفید رومال, سفید قمیض, یہ تو بالکل سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی کو تو منع فرمایا عورت کو سفید کپڑے کے. یہ ایک رسم ہے, رواج ہے, بس چل پڑا ہے, ٹھیک ہے. اب عورتیں بھی سفید لباس پہن کے آتی ہیں, مردوں کا مقابلہ کرنا ہے نا, مرد جو سفید پہنتے ہیں. اور سر پہ رومال باندھا ہوا ہے. اچھا وضو جو کریں رومال کے اوپر مسا کر رہی ہو, خدا کی بندی تمہارا وضو بھی نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی تمہاری؟ اور جی احرام کھل گیا پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے بندے, جب تمہیں باندھنے کا اللہ کے رسول نے حکم ہی نہیں دیا تو کھل کیا گیا؟ کئی لوگ آگے پوچھتے ہیں, کئی آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے تولیے جو ہے نا ان کے ساتھ بٹن لگائے ہوئے ہیں, کیوں احرام گر گیا؟ احرام تو میرا گر گیا جی, خلاص احرام کھل گیا. خدا کے بندے چادر گر گئی تو گر جائے, کیا ہو گیا؟ اٹھا کے پھر ڈال لو, خلاص السلام علیکم. کوئی مسئلہ نہیں کہ چادر گر گئی تو گر گئی, کیا ہو؟ اچھا پھٹ گئی, آپ گاڑی پہ اتر رہے تھے, اڑ گئی, کوئی بات نہیں, اور چادر لے کے کندھے پہ ڈال. کہیں سے گزر رہے تھے, موٹر گزری, ساری چادر تیری گندی ہو گئی احرام کی, بدل دو.
اور چادر باندھ کے اس کو دھو کے صاف کر کے پھر باندھ لو. اسلام نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، یہ تو ہم نے خود اپنے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں نا. تو اب احرام کا طریقہ، احرام باندھنے کا طریقہ، لبیک پڑھنے کا طریقہ، طواف کرنے کا طریقہ، صفا مروہ دوڑنے کا طریقہ، سر پہ بال منڈوانے کا طریقہ، یہ سب کس نے سکھلایا ہے؟ بس ایک بات یاد رکھ لو، ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جھگڑے ختم فرما دے. کوئی جھگڑا نہ کیا کرو. جو میرے بھائی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، غصہ نہ کریں ان سے. کرو اس مولوی صاحب کو اکیلے ملو، علیحدہ. لوگ ہوں گے تو جھگڑا ہوگا، وہ کہے گا میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے. علیحدہ بیٹھ کے اس سے کہو کہ مولوی صاحب یہ اللہ کا قرآن ہے، تم نے بھی قبر میں جانا ہے، مرنا ہے تم نے، ہم نے بھی مرنا ہے. خدا کے لیے میں تمہارے سر پہ قرآن رکھتا ہوں، مجھے کوئی حدیث دکھا دو کہ حضور پاک نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. حضرت بلال نے ساری زندگی حضور کے پاس اذانیں دی ہیں، اذان سے پہلے حضور نے صلاۃ و سلام پڑھے ہیں بلال نے؟ اگر پڑھے ہیں ہمیں دکھا دو تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو. اگر وہ کوئی حدیث دکھلا دے تو ہمارے آنکھوں پر کوئی جھگڑا نہیں. میرا وعدہ ہے میں کل اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں بھی پڑھنا شروع کر دوں. بالکل جھگڑے کا مسئلہ ہی کوئی. اچھا جی، جمعہ کی نماز ہو گئی. مولوی صاحب کہتے ہیں بابا نماز کے بعد حضور کی نام پہ صلاۃ و سلام ہوں گے. باقاعدہ بیٹھو 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 صلاۃ. اب سب کھڑے ہیں، یا رسول سلام علیکہ، اور یا بیٹھے پڑھنے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور آ گئے ہیں. کوئی جھگڑا نہ کرو. صرف مولوی صاحب سے اکیلے مل کر، دو معزز آدمی لے کر، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہ مولوی صاحب نے ہاتھ باندھے ہیں ہم نے تمہارے سامنے، تم ہمارے بزرگ ہو، عالم ہو، اور اللہ کا قرآن بھی لائے ہیں تمہارے سر پہ رکھ رہے ہیں کہ تم نے قبر میں بھی جانا ہے. یہ بتلا دو کہ جمعہ کی نماز کے بعد حضور کی مسجد نبوی میں، حضور کے زمانے میں، صدیق کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، حسن حسین کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں کبھی ایسے صلاۃ و سلام پڑھے گئے ہیں تو وہ حدیث ہمیں دکھا دو، ہم تمہارے. کوئی جھگڑا نہیں. لڑائی کیوں کرو؟ لڑائی تو بے وقوف کرتا ہے، لڑائی تو جاہل کرتا ہے. جس کے بعد علم نہ ہو اس کے بعد ہوتا ہے ڈنڈا. لڑائی کرنے والا آدمی تو جاہل ہوتا ہے. پڑھا لکھا
ایک آدمی کبھی لڑائی نہیں. اب دیکھو نا نصرانی آئے حضور کی خدمت میں, نصارہ ہیں, 60 آدمی کا وفد لے کے آئے ہیں, ان کے بڑے بڑے اسقف ہیں, ان کے بڑے بڑے راہب ہیں, بڑے بڑے پادری ہیں, علماء ہیں, تاجر ہیں, بہت بڑا گرینڈ جیوری لے کے آئے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ, ان کا لباس, ان کا پہننا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے تھے. سارے مدینے والے حیران ہو گئے ان کو دیکھ کر. کیسا لباس, قیمتی قیمتی لباس. صحابہ تو غریب لوگ تھے, ان کو کیا پتا کہ کپڑے کیسے ہوتے. اور وہ تو پادری تھے جناب. آپ نے یہاں دیکھا نہیں آج کل پادریوں کا لباس, آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کا رہنا سہنا دیکھیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں. ان کا ملینز میں بجٹ ہوتے ہیں ایک ایک پادری کے پاس. تو جب حضور کی خدمت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور صحابہ نے کہا حضور وہ وفد آیا ہے نصارہ کا عبد المسیح کی قیادت میں, وہ ملنا چاہتا ہے, کہاں لے آئے؟ فرمایا مت میری مسجد میں لے آؤ. تم بھی اپنی دوسری پارٹی کے آدمی کو مسجد میں آنے دیتے ہو؟ ٹھنڈ ناراض نہ ہو. کوئی تبلیغی جماعت والا بیچارہ بھولا بھٹکا رات کو آ جائے, کہتے ہیں مسجد کو تالا لگاؤ, یہ پھر بستر بند آئے پھرتے ہیں. یہ لوت کی بیماری ہے, جہاں پڑ گئی نا پھر چھوڑیں گے نہیں کسی کو. اچھا غلطی سے رہ جائیں, کہتے ہیں مسجد دھو پاک کرو, پلید ہو گئی ہے. اللہ کے بندے دیکھو کافر ہیں, نصرانی ہیں. حضور نے فرمایا لے آؤ میری مسجد میں. اور مسجد کس کی؟ محمد رسول اللہ. تیری میری مسجد نہیں, تیری میری مسجد تو پتہ نہیں بینک کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے, سود کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے, کیسی ہے. تمہاری ہماری مسجدوں کا تو پتہ ہی نہیں نا. اکثر زمین تو قبضہ کر کے بناتے ہیں لوگ. اللہ یار مسجد بنا رہے ہیں نا, خالی پڑی ہے بناؤ. اور یار سرکاری زمین ہے بنا دو. حرام ہے اس میں نماز پڑھنا, یاد رکھو. جب اللہ کا گھر بناؤ تو خالص حلال کی زمین ہو, یا خریدو یا کوئی بندہ مالک صحیح معنی میں وقف کرے. اگر غصب کر کے زمین پہ, زبردستی زمین پر, یا مسجد کا روب دے کر زمین پر مسجد بناؤ گے تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا. آ گئے, حضور نے فرمایا بٹھایا, السلام علیکم اہلا وسہلا, وفد ہے ملنے. حضور میں ہاں بھائی کیسے آئے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نجران سے چل کے آئے ہیں مدینہ منورہ, اور ہمارے علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے, ہم بات کرنا چاہتے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے, اسی بات کرنے کے لیے تو مجھے رب نے بھیجا ہے, یہی تو میرا کام ہے. بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, تم بات کرنے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹائم دے دیں. حضور نے فرمایا ٹائم کی کیا بات ہے, بیٹھے ابھی بات کرو. دیکھو نا انہوں نے بڑی ایک اچھی تھی. انہوں نے کہا جی بات یہ, ہمیں اتنا مسئلہ سمجھا دیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ حضور مانتے. اچھا حضور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ حضور نے کہا ہاں بالکل مانتے ہیں, بغیر باپ کے پیدا. انہوں نے کہا جی پھر تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. انہوں نے کیسے حل ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, یا تو ہمیں پوری دنیا میں ایک اور بندہ دکھلا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو, یا ہماری بات مان لیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ہے نا, ایک بات ہے, بات کر رہے ہیں, کوئی لڑائی تو نہیں لڑ رہے ہیں نا. اللہ نے اسی وقت قرآن نازل کر دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتائیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, پھر فرمایا ہو جا, پر آدم ہو گیا. آدم کا تو باپ بھی کوئی نہیں, ماں بھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی عبد المسیح تم آدم کو مانتے ہو؟ ہاں جی آدم کو مانتے ہیں. جی آدم کے ابے کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ نا آدم کے ابے کا کیا نام ہے؟
آدم کی اماں کا نام بتا بھی آگے جواب تو ہے کوئی نہیں نا جی. جب جواب نہ ہو نا پھر دو باتیں ہوتی ہیں یا ناراضگی. ہاں وہاں بھی ہے, نکالو بھائی وہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں بھی. وہ بھائی قرآن پڑھا, انہوں نے کہا ہاں یہی تو وہابی کی مثال ہے نا, وہاں بھی قرآن پڑھتا ہے نا. اور بھائی وہ حدیث پڑھ رہا ہے نبی کو, کہا یار یہی تو نشانی ہے نا وہابی کی, وہابی نبی کی بات کرتا ہے نا. اگر ہمارے مسلک کا ہوتا تو ہیر رانجھا پڑھتا, سیف الملوک پڑھتا, لیلا مجنو پڑھتا, وہ کسی بزرگ کی معرفت کی طریقت کی بات بتاتا ہے. یہ جو قرآن حدیث والے یہی تو وہابی ہیں, اور وہابیوں کو کچھ سینگ ہوتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بزرگوں نے اندر کی باتیں بتائی ہوئی ہیں, اندر کی, اندر والی, باہر والی نہیں. یہ وہابیوں کے پاس ہے باہر والی شریعت, اندر والی ہمارے پاس ہے. اب جب حضور نے فرمایا ہاں جی بتلاؤ آدم کے ابے کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا جی کوئی. انہوں نے کہا جب اللہ آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. اچھا باپ نہ ہو تو اللہ کا بیٹا بن جائے, اور جس کا باپ بھی نہ ہو ماں نہ ہو وہ تو پھر خود خدا بن جائے نا, تو پھر بھی تو عیسیٰ آدم کا بیٹا بنا نا. کہنے لگے جی ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہمیں سوچنے کا موقع دیں. فرمایا سوچ. اب رات کو جب اکٹھے ہوئے سوچنے پہ بیٹھے کہ اب کیا کریں جی, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب یہ آ گئے ہیں تو ان کو بھاگنے نہ دو. اب یہ قسمت سے آ گئے ہیں ہاتھ میں, یہ خود چل کے آئے ہیں, اب ان کو دوڑنے نہ دو کسی طرح. اب ان کو کھلا چیلنج کرو کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو دعوت دو کہ آؤ نکلو میدان میں. ندعو ابناءنا, تم اپنی اولادوں کو, بیٹوں کو, بچوں کو, بچیوں کو لے آؤ, اور تم اپنی بیویوں کو, اپنی ذات, اور میں بھی اپنے بیوی بچے ساتھ لے کے آتا ہوں. میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہو اس پہ اپنا عذاب نازل کر. اسی کا نام ہوتا ہے مباہلہ, کہ جب عقلی دلائل ختم ہو گئے, علم کی بات ختم ہو گئی, اب باقی رہ کیا گیا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا آؤ ثم نبتہل, مباہلہ کرتے ہیں, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ اس پہ لعنت کر جو جھوٹا ہو. حضور پاک نے فرمایا, اور جب دعوت دی انہوں نے کہا حضور ہمیں ایک رات اور سوچنے کا موقع دے دیں. حضور نے فرمایا جاؤ سوچ لو. جب رات کو اکٹھے ہوئے, عبد المسیح سے مشورہ کیا, سب سے مشورہ کیا, سارے اپنے پادریوں سے, اسقف راہبوں سے پوچھا کہ کیا کریں. انہوں نے کہا ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں, خدا کے لیے نبی کے مقابلے پہ نہ جانا, اللہ کا نبی سچا ہے, ہم جھوٹے ہیں, اگر ہم نے مقابلہ کیا تو کوئی ہماری قوم کا بچہ بھی نہیں بچے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کبھی جھگڑا نہ کیا کرو. جتنی رسمیں دنیا میں ہیں, کل خانی ہے, عرس شریف ہے, 7 جمعراتیں شریف ہیں, 40واں شریف ہے, اور اس کے بعد نوراتا ہے قبر پہ, مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھانا ہے, مزاروں پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے, مزار پہ جا کے چکر لگانا ہے, الٹے پاؤں پیچھے چلنا ہے. ان سارے کاموں کے بارے میں ایک حدیث دکھلا دیں, ایک حدیث نہ ہو تو ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا عمل دکھلا دیں, ہم ماننے کے لیے تیار. بات ختم, کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اور اگر قرآن میں بھی نہ ہو اور حدیث مبارک میں بھی نہ ہو,
اور خلفاء راشدین کے عمل میں بھی نہ ہو تو اب آپ پھر خود فیصلہ کریں وہ سنت ہوگی یا بدعت. یہ آپ ٹھنڈے دل سے خود سوچ لیں گھر میں جا کے، نہ کسی کو وہابی بناؤ، نہ کسی کو پارٹی میں جھگڑو. بات ہو رہی ہے صرف سیدھی سادی بڑے آرام سے. اب دیکھو نا جی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ میرے مدنی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، میرے مدنی کے شان جیسا کسی کا شان نہیں، آپ کی نبوت جیسی کسی کی نبوت نہیں، آپ کی حیات جیسی کسی کی حیات نہیں، آپ کی موت جیسی کسی کی موت نہیں، اور آپ کی قبر جیسی کسی کی قبر نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے ٹھنڈے دل سے کہ حضور کی قبر مبارک پہ صحابہ نے غلاف ڈالا ہے. اگر ڈالا ہے تو جھگڑا کوئی، بس ختم ہو گئی بات، جھگڑے کا مسئلہ ہی کوئی. جھگڑا تو وہ کرے نا جو جاہل ہو، وہ جھگڑا کرے، ڈنڈے لے کے بھاگ پڑے. پڑھا لکھا آدمی بھی کیوں جھگڑا کرے؟ جب حضور کی مزار جیسی دنیا میں کوئی مزار ہو نہیں سکتی. اچھا، حضور کی بیٹیاں فوت ہوئیں حضور کی زندگی میں کہ نہیں؟ ہاں جی بھائی، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب حضور کے زمانے میں فوت ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ بی بی خدیجہ حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی، حضور کی بی بی. حضور کے بیٹے طیب طاہر فوت ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہو گئے. اچھا، ان کے مزارات پہ غلاف ڈالے گئے؟ حضور پاک نے ان کے مزارات پہ سنگ مرمر لگایا؟ حضور پاک نے ان کے مزار پہ قبے بنانے کا حکم دیا کہ چلو پکے کے پیسے نہیں کچا ہی بنا دو؟ ٹھنڈے دل سے کوئی جھگڑا نہ کرو، بالکل ایک ٹھنڈے دل سے بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو نا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کے لیے بھی ہم دلیل پوچھتے ہیں کہ جی نماز کو اللہ اکبر سے کیوں شروع کریں؟ تو قرآن حدیث کہتا ہے تحریمھا التکبیر. اچھا جی، سلام پہ کیوں ختم کریں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی نے فرمایا تحلیلھا التسلیم، کہ شروع اللہ اکبر سے ہوگی اور ختم السلام علیکم پہ ہوگی. ہمیں تو اللہ اکبر اور السلام علیکم بھی دلیل ہے. اچھا جی، ہم جناب حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اشارہ کرنا ہے، جی کیا پڑھیں؟ تو جی بسم اللہ اللہ اکبر. کیوں جی؟ کہ حضور نے کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو ہم تو اس کی بھی دلیل ہے. اچھا جی، جب نواب ختم کر لیں تو کتنی رکعتیں پڑھیں؟ 8 یا 6؟ نہ طواف کے بعد جب طواف ختم کر لیں 10 رکعتیں پڑھنی ہے؟ 6 8 کتنی پڑھنی ہے؟ ہاں جی 2 پڑھنی. کیوں؟ زیادہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ برا کام ہے. کیوں؟ حضور نے کتنی پڑھی؟ 2. تو ہم تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کے لیے بھی دلیل مانگ رہے ہیں. اچھا جی، مقام ابراہیم پہ کیوں پڑھیں؟ انہوں نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم قبروں پر ہمیں سجدے کراؤ اور بغیر دلیل کے. یہ تو بات نہ ہوئی، یہ تو بات. اب یہ کہہ دینا جی بزرگوں کرتے تھے، اور جی بزرگ جو تھے نا ہمارے بڑے، ہمارا باپ دادا جو تھا نا جی، وہ جی سالانہ پیر سائیں کے عرس پہ جاتا تھا، اور ایک دفعہ عرس پہ نہیں گیا نا جی تو بیمار ہو گئے. یعنی آج ملک میں جتنے بیمار ہوتے ہیں ان سب کو عرس کی بیماری لگی ہوئی. اچھا، کافر تو سارے بدبخت نہیں عرس کرتے، وہ تو بیمار بھی نہیں ہو رہے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا. وہ تو اللہ رسول کو بھی نہیں مانتے، پھر بھی بدبخت بیمار نہیں ہو رہے، ٹھیک ہٹے کٹے سرخ سفید. اچھا، موسم بھی فرسٹ کلاس ان کو ملا ہوا ہے، ملک بھی ان کے زیادہ صاف ستھرے ہیں. وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے. وہ تو ان کا جو بڑے سے بڑا دیندار ہے نا، وہ ہفتے میں چلا جاتا ہے گرجے میں اور پادری صاحب کو کچھ پیسے دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے اس ہفتے کے گناہ سن لیں، میں نے اتنا شراب کے ڈرم پیے ہیں، اتنی لڑکیوں کو چھیڑا ہے، اتنے زنا کیے ہیں. وہ کہتا ہے جاؤ معاف کیے، تازہ نقد بنقد سودا، ہفتے کا جاؤ بخشوا کے آ جاؤ، اگلے ہفتے پھر تیار ہو جاؤ.
اسی لیے پادریوں نے کہا کہ یار یہ ان کے جو ہم بخش رہے ہیں تو ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اب پادری بھی شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جب ان کے گناہ ہم معاف کرنے کی پاور میں ہیں تو اپنے کیا ہے، ہم اپنے کسی اور پادری سے بخشوا لیا کریں گے، وہ ہم سے بخشوا لیا کرے گا. جناب 2 بات پھر بتا دیجیے آپ. آرام سے انشاءاللہ 2 بات نہیں 10 پوچھ رہے نا، لکھ کے بھیج دیں، انشاءاللہ حاضر، بالکل حاضر. ہم آپ کے خادم ہیں، اسی لیے تو بیٹھے ہیں، اور کیا ہے، اور کوئی ہم نے حل چلا نہیں. ایک ٹھنڈے دل سے بات رکھ لو کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد الرسول. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، دلیل ہے یا نہیں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، دلیل ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، دلیل. سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، دلیل. ناف پہ باندھتے ہیں، دلیل. رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. دونوں کی دلیل ہے یا نہیں؟ اچھا، اب کوئی نماز شروع کرے اللہ اکبر اور اس کے بعد شروع کر دیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ یہاں تو نہیں ہوتی، تو جمعہ کے بعد کھڑے ہو جاؤ تو پھر جمعہ ہو جاتا ہے. یہ کیا بات؟ اس لیے قرآن کہتا ہے میرا مدنی آپ ان کو کہیں قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، لے آؤ دلیل. اور پھر صاف فرما دیا میرا مدنی کیا دلیل لائیں گے یہ بیچارے؟ ان تتبعون الا الظن، یہ تو صرف اپنے خیالات کے پیچھے گھوڑے دوڑانے والے ہیں اور یہ خود گھڑنے والے ہیں باتیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ نے فرمایا اچھا ان کے پاس کتاب شتاب کوئی نہیں، ممکن ہے لکھا ہوا نہ ہو، گواہ ہوں. کیوں کبھی آپ کہتے ہیں نا جی آپ نے میرے پیسے دینے ہیں جی 1000 ریال، وہ کہتا ہے جی تحریر لے آؤ، وہ کہتا ہے جی لکھا تو نہیں تھا اس دن، گواہ تو تھے، وہ کہتا ہے اچھا چلو گواہ لے آؤ. اللہ نے فرمایا چلو ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی بات نہیں تو ان کے پاس کوئی گواہ شواہ ہوں گے، ان کو کہو گواہ لے آئیں. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، اگر گواہ ہیں تو لے آؤ کہ ہم اس دن موجود تھے، اللہ نے ہمارے سامنے آرڈر کیا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اور میرے اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر یہ کوئی جھوٹے سچے گواہ بنائیں بھی تو ان پر آپ اعتبار نہ کریں، ان کی شہادت کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، جب آخرت پر ایمان نہیں، جب اللہ کا شریک بنتے ہیں تو ان کی گواہی کا کیا اعتبار؟ اس لیے فرماتے ہیں ہذہ مناظرۃ ذکر اللہ تعالی و شبہۃ تشبث بها المشرکون فی شرکہم و تحریم ما حرموا. یہ وہ مناظرہ ہے جو اللہ نے ذکر کیا جس کو مشرکون نے اپنے شرک کے لیے دلیل پکڑا. فإن اللہ مطلع علی ما هم فیہ من الشرک والتحریم لما حرموه، اللہ تبارک و تعالی کو پتہ ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے. وهو قادر علی تغییرہ بجرم من الایمان ویحول بیننا وبین الکفر ویغیرہ ودل علی انہ بمشیئتہ ورضاہ ورضاہ منا بذلک لہذا قالوا، وہ کہنے لگے کہ اللہ پاک قادر ہے، اللہ پاک ہمارے دل میں صحیح راستے کا الہام بھی کر سکتے ہیں اور اللہ چاہے تو ہمیں کفر سے روک بھی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو نہیں روکا تو معلوم ہوا اللہ راضی ہے. اس لیے کہتے ہیں سیقول لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، جیسے کہتے ہیں وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر اللہ چاہے تو ہم ان کی عبادت نہ کریں. اللہ نے فرمایا كذلك كذب الذين من قبلهم اي بهذه الشبهات ضل من ضل قبل هؤلاء فهي حجة داحضة باطلة. ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی اسی طرح جھوٹی باتیں بناتے تھے، اسی طرح جھوٹی دلیلیں لاتے تھے اور اسی میں وہ بھی برباد ہو گئے. لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام ذاك المشركين من عليم الانتقام. اگر ان کی یہ دلیل سچی ہوتی کہ اللہ راضی ہے تو پھر قوم نوح کو غرق نہ کرتے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط پہ اللہ عذاب نہ بھیجتے. تو جب پہلی قوموں پہ عذاب آ چکا ہے، دلیل تو تمہارے سامنے ہے کہ وہ غلط تھے تب ہی تو اللہ کا عذاب آیا نا. اگر غلط نہ ہوتے تو اللہ اچھے لوگوں کو کیوں مارے؟ وہ تو سنت ہے کہ خدا کسی پر عذاب نہیں بھیجتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس کے مستحق نہ ہو جائیں. ایسے فرمایا قل هل عندکم من علم ای بین اللہ راض عنکم فیما انتم فیہ تخفون وتسرون تبینون وتبرزون ان تتبعون الا الظن الوهم والخیال والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد.
تم تو جھوٹے عقیدے کے پیچھے، جھوٹے خیالوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ أَيْ تَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ فِي مَا ادَّعَيْتُمُوهُ. تم جھوٹ باندھ رہے ہو خدا پر کہ جی اللہ ہمارے کفر پہ راضی ہے اس لیے ہم پہ عذاب نہیں کیا. چلو دیکھو پہلی قومیں جو برباد ہو گئی ہیں، اگر اللہ ان کے کفر پہ راضی ہوتے تو پھر تو کسی کو بھی برباد نہ کرتے. باقی اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو سارے کافر ہلاک کر دے، وہ چاہے تو کسی کو بھی ہلاک نہ کرے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور اصل بدلہ اور سزا کا مقام دار الآخرہ ہے، وہ دار الجزا ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اجی میں کسی کو کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن یا وی سی آر یا فلمیں دیکھنا جو ہے حرام ہے، وہ کہتے ہیں جی مکے والے دیکھتے ہیں، تو ہم نے مکے والوں کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہے میرا بھائی. مکے میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو لہب بھی رہتا تھا، پھر ابو جہل کا دین بھی ٹھیک ہو گیا. یعنی جو مکے میں رہتا ہو، مکے میں تو تیرے میرے جیسے شریف بھی آئے ہوئے ہیں. مکے میں رہنا تو کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر کوئی زندہ آدمی ہے اس کا عمرہ، علماء نے لکھا ہے اگر وہ وصیت کرے کہ میرا عمرہ کرو، تمہیں کہے پھر کر سکتے ہو. تعالیٰ کا کوئی صورت ہے یا نہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں خدا کو، تو کیسے بتائیں؟ جتنا قرآن میں ہے اتنوں پر ہمارا ایمان ہے. ائمہ میں جو اختلاف ہے، ہاں یہ حدیث موجود ہے، ابی داؤد میں ہے. ایک عورت کا گھر والا 4 سال سے غائب ہے، وہ دوسری شادی کر سکتی ہے؟ ایسے نہیں کر سکتی. وہ قاضی کو درخواست دے گی، قاضی باقاعدہ اخبارات میں اعلان کرے گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ دے گا، اس کے نکاح کو فسخ کرے گا، پھر عدت گزار کے وہ نکاح کرے گا. ایسے نہیں کہ اگر 4 سال اس کو خامد خط نہ لکھے تو یہاں دوسری شادی کر لو، ایسے خامد غائب کر دو گے. یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں بھئی، ہمارے لیے تو صرف ایک ہے کہ اسلامی ملک ہے، دعا کریں اللہ حفاظت کرے اور اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرمائے. اور یہ بات یاد رکھو، بندے بدل دو، چہرے بدل دو، کوئی حل نہیں جب تک کہ نظام نہ بدلے. دعا کرو کہ وہاں زندگی میں ہم قرآن و سنت کا قانون دیکھ لیں. بس اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ اپنی رحمت سے. ورنہ یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی آیا کوئی گیا کوئی چلا. اصل دعا یہ کرو کہ میرے مدنی کا حکم آئے. کچھ حضرات سے سنا ہے کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے. اگر تھے تو اترنے کے بعد تو اللہ نے فرشتہ ہونا ان کا ختم کر دیا، بات ختم ہو گئی. اگر وہ فرشتے تھے تو جب امتحان میں پڑ گئے تو ختم ہو گئی بات. کیونکہ فرشتے میں تو عورت کی شہوت ہوتی ہی نہیں، ان کو تو شہوت تھی نا، تو پھر فرشتے تو نہ رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پہ جب ہم مدینے میں جائیں تو ادب یہ ہے کہ پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، اس کے بعد حضور کے نام پہ درود شریف پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ چلیں کہ آپ کے پیر جو ہے نا ان کی بھی آواز نہ آئے. یعنی پیر مار مار کے بھی نہ چلو، ادب کے ساتھ خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے پاکیزہ حضور کے مزار مبارک میں سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ. اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، ان پہ سلام پڑھ کے پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگو. یہ ہے سنت کے مطابق ہے. حال یہ آپ کے جو زمین کا مسئلہ ہے نا میرا بھائی، 4 بھائی ہیں اور 3 بہن سکے ہیں. بہن ستیلی ہے، ایک بڑا بھائی ستیلی بہن ہے. ستیلی ہو یا حقیقی ہو تمہارے باپ کی اولاد ہے نا، حصہ سب کو ملے گا، حصہ سب کو ملے گا. اگر بندہ مر جائے، بیوی چھوڑ گیا، لڑکے چھوڑ گیا، لڑکیاں چھوڑ گیا، تو 8واں حصہ بیوی کو ملے گا اور 1 حصہ لڑکی کو اور 2 حصے لڑکوں کو. چاہے تمہارے ستیلی ہیں نا، ہے تو تمہارے باپ کی اولاد. میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے ایک ستارہ دیکھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 70,000 سال ہو گیا ہے، ستارے میں محمد مصطفیٰ. یہ کوئی حدیث نہیں، تم نے سنا ہے تو جھوٹ سنا ہے. آدمی مر جائے تو اس کے دفن کر دینے کے بعد لوگ قبر پہ اذان کہتے ہیں، یہ بدعت ہے. اذان کہنا بدعت ہے. دعا کر سکتے ہو اس کے لیے کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھو.
فجر بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر سے لے کر مغرب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نماز بھی نہ پڑھے۔ یہاں کے ائمہ کے نزدیک اگر کوئی طواف کرے، کوئی نفل پڑھے تو پڑھ سکتا ہے،